عثمان بزدار کی کوئٹہ میں سرپرائز انٹری، پریس کلب کے اندر ہوتے ہوئے ان کی آمد کا پتہ نہیں چلا۔ سب سے زیادہ جس چیز کے لیے عمران خان نے قربانیاں دیں، جس شخص کے لیے قربانیاں دیں، تنقید برداشت کی، دوستوں کو بھی ناراض کیا، وہ بھی مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ گیا، حالانکہ ان کے حوالے سے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ جی ہاں، یہ تھے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ عثمان بزدار کو جب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 2018 کا الیکشن جیتنے کے بعد پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا تو یہ انتہائی غیر متوقع نام تھا۔ گزشتہ روز ان کی جانب سے سیاست چھوڑنے کا اعلان کافی غیر متوقع تھا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ان دنوں۔ عثمان بزدار کوئٹہ پریس کلب میں اتنی خاموشی سے داخل ہوئے کہ اندر موجود کسی صحافی کو بھی خبر نہ ہوئی، اور ان کو اس وقت علم ہوا جب وہ انتہائی مختصر پریس کانفرنس کر کے جا بھی چکے تھے۔ ایسے میں کئی صحافیوں کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ صحافیوں کے لیے حیران کن بات اس لیے تھی کہ جس بکنگ کے تحت عثمان بزدار پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے تھے، وہ بکنگ ان کے نام سے نہیں کی گئی تھی۔ سینئر صحافی سلیم شاہد، جو کہ روزنامہ ڈان سے وابستہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جس طرح عثمان بزدار پریس کانفرنس کے لیے آئے، انہیں یہ یاد نہیں پڑتا کہ پریس کلب میں اس طرح کسی نے آ کر پریس کانفرنس کی ہو۔ پریس کلب کے سابق صدر شہزادہ ذوالفقار نے کہا کہ عثمان بزدار جس طرح پریس کلب میں آئے وہ صحافیوں کے لیے حیران کن ضرور تھا، لیکن 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ملک میں اس وقت حالات پیدا ہوئے ہیں، ان کے باعث شاید اس طرح کی بہت سی جو پریس کانفرنسز ہیں وہ غیر متوقع اور حیران کن ہو سکتی ہیں لوگوں کے لیے، اور جیسے عثمان بزدار کی پریس کانفرنس تھی یہ بھی حیران کن تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان بزدار کے لیے جو پریس کانفرنس تھی وہ کس نے بک کروائی تھی؟ کوئٹہ پریس کلب میں عثمان بزدار کے نام سے کوئی بھی بکنگ نہیں تھی۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جس بندے نے پریس کانفرنس کرنی ہوتی اس کے حوالے سے بکنگ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے جس بکنگ کے تحت پریس کانفرنس کی وہ سیاسی اور قبائلی شخصیات کے نام سے ہوئی تھی۔ جی ہاں، بکنگ سیاسی اور قبائلی شخصیات کے نام سے ہوئی تھی پریس کلب میں۔ کوئٹہ پریس کلب کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر BBC کو بتایا کہ یہ بکنگ اسی دن صبح کرائی گئی تھی جس کے مطابق 3 بجے پریس کانفرنس ہونی تھی۔ جب مقررہ وقت پر عثمان بزدار آئے تو انہوں نے اس راستے کا بھی انتخاب نہیں کیا جسے صحافی زیادہ تر آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دوسری طرف جو گیٹ واقع ہے اس کے دفتر کی طرف سے وہ اندر داخل ہوئے۔ چونکہ انہوں نے ماسک پہنا تھا، اس لیے پریس کلب کی انتظامیہ کو ان کی موجودگی کا علم اس وقت ہوا جب انہوں نے پریس کلب میں داخلے کے بعد منہ سے اپنا ماسک اتارا۔ سلیم شاہد نے بتایا کہ وہ اکیلے پریس کلب میں داخل ہوئے اور مین ہال میں 1-2 صحافیوں سے ہاتھ ملانے کے بعد مختصر پریس کانفرنس کی۔ ان کی پریس کانفرنس اتنی مختصر تھی کہ جن چینلز کے لائیو سورس تھے وہ بھی آن نہیں ہو سکے تھے۔ اگرچہ عثمان بزدار اکیلے پریس کلب میں داخل ہوئے، لیکن جب وہ جانے لگے تو بعض صحافیوں اور کیمرہ مینوں کو تجسس ضرور ہوا کہ باہر ان کے ساتھ کوئی لوگ موجود ہیں یا نہیں۔ صحافیوں اور کیمرہ مینوں میں سے ایک اینی شاہد نے بتایا کہ جب عثمان بزدار میٹروپولیٹن کارپوریشن کے احاطے سے جانے لگے تو ان کے ساتھ 4 گاڑیاں تھیں۔ جی، ان کے ساتھ 4 گاڑیاں تھیں، عثمان بزدار صاحب اکیلے نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے 2 پراڈو گاڑیاں لگ رہی تھیں جبکہ 2 فیلڈر گاڑیاں تھیں۔ اینی شاہدین کے مطابق ان گاڑیوں میں سادہ کپڑوں میں ماسک لگائے مسلح افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی عثمان بزدار جب پریس کلب میں داخل ہوئے تو اس وقت اکیلے تھے، لیکن جب وہ پریس کلب سے واپس گئے تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ مسلح بھی تھے اور انہوں نے ماسک بھی پہن رکھے تھے تاکہ ان کی شناخت ظاہر نہ ہو سکے۔ چونکہ عثمان بزدار نے جس بکنگ کے تحت پریس کانفرنس کی وہ سیاسی اور قبائلی شخصیات کے نام سے تھی، اس لیے صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس پریس کانفرنس کو اہمیت نہیں دی۔ چونکہ نام مینشن نہیں ہوتا، اگر نام مینشن ہو تو پھر معاملات کو اور طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ ورنہ جب سے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پارٹی کو چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس وقت سے الیکٹرانک میڈیا کی جانب سے ان پریس کانفرنسوں کو لائیو کوریج کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے، یعنی ان کا اسپیشل اہتمام کیا جا رہا ہے۔ عثمان بزدار کے نام سے بکنگ نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف صحافیوں کی بڑی تعداد اس پریس کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکی، بلکہ نیوز چینل میں سے زیادہ تر کی لائیو کوریج کی سورس بھی آن نہیں ہو سکی۔
प्रेस क्लब में उस्मान बुज़दार के जाने के बाद ज्यादातर ब्यूरो चीफ्स को ये शिकायत करते सुना गया कि उन्हें उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब उन्हें उनके हेड ऑफिस से फोन आए कि उस्मान बुज़दार साबिक वज़ीर आला पंजाब कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये उन सब के लिए अचंभे की बात थी, चूंकि अगर इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनको उसके बारे में इल्म नहीं था, ना ही कोई आगाही दी गई। प्रेस क्लब के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि प्रेस क्लब से बाहर सहाफियों को मालूम होना तो दूर की बात, प्रेस क्लब के अंदर होते हुए उस्मान बुज़दार की आमद का पता नहीं चल सका। मुल्क की सूरत हाल के बायस ऐसी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गैर मुतवक्के मजीद भी हो सकती हैं। अगरचे उस्मान बुज़दार कुछ अरसा से सियासी मंजरनामे से गायब थे, लेकिन कोयटा में उनका यूं मंजर-आम पर आना एक अचंभे की बात थी। लेकिन शहजादा जुल्फ़कार का कहना है कि बलोचिस्तान में उस्मान बुज़दार की मौजूदगी अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ पंजाब में उनके आबाई इलाके की सरहद बलोचिस्तान से लगती है, बल्कि बलोचिस्तान में उनके कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है। तो इसलिए उनका बलोचिस्तान में होना कोई अचंभे की बात नहीं है। उन्होंने इस इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया कि उस्मान बुज़दार ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी दबाव के तहत की होगी। उनका कहना था कि 9 मई के बाद बहुत सारे लोगों के खिलाफ केसेस सामने आ रहे हैं और इन केसेस समेत बाज दीगर वजूहात की बुनियाद पर लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, उस्मान बुज़दार साहब या इसके अलावा या इनके अलावा और भी जो लोग थे, वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और लातलकी का इजहार कर रहे हैं पार्टी से और सियासत से भी। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको मुकदमात में नामजद किया गया था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस या पार्टी छोड़ने के बाद वो मुल्क भी छोड़ चुके हैं और सियासत भी छोड़ चुके हैं।